بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض وہی اللہ تو تمہارا حقیقی پالنے والا مالک ہے. پھر اتنی بڑی حقیقت کو چھوڑ دینے کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی رہ کیا گیا؟ آخر تم کدھر مڑے چلے جا رہے ہو؟ محققین نے لکھا کہ خالقیت، مالکیت اور ربوبیت کے سارے کام خدا کے ہیں. بالآخر وہی ہمارا پروردگار، آقا اور مالک ہے. اسی کی عبادت یعنی کامل اطاعت ہمارا فریضہ ہے. دوسرے جن کا ان تمام کاموں میں کوئی حصہ نہیں، وہ بھلا خدا کے کہاں سے شریک بن گئے؟ غور فرمائیں کہ خدا عام مشرکوں سے یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو، بلکہ فرما رہا ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو. اس سے ثابت ہوا کہ ضرور کوئی گمراہ فرد یا جماعت ہے جو لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر ان کو غلط راستے کی طرف پھرا رہی ہے. اب ان مشرک عوام سے کہا جا رہا ہے کہ تم خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فصاحت یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کا نام پتہ نہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کے مقلدین اور معتقدین جذباتی نہ ہو جائیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے اپنی حماقت پر غور کریں، مشتعل نہ ہوں اور اپنا دماغی توازن بگڑنے نہ دیں. یہ سب تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہی تبلیغ کا بہترین طریقہ کار ہے. آسمان و زمین میں خدا کی عظمت و تدبیر کے کچھ آثار ذکر کرنے کے بعد اور مخالفین کے وجدان و عقل کو دعوت دینے کے بعد جب وہ اعتراف کر چکے تو اگلی آیت میں قطعی لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، یہ ہے تمہارا برحق پروردگار، فذالکم اللہ ربکم الحق. نہ کہ بت اور دوسرے موجودات کی جنہیں تم خدا کی عبودیت میں شریک قرار دیتے ہو اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور ان کی تعظیم کرتے ہو. تفسیر نمونہ نے لکھا کہ اس کے بعد نتیجتاً فرمایا گیا ہے کہ اب جب کہ تم حق کو واضح طور پر پہچان چکے ہو تو کیا حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. ہمیں چاہیے کہ خدا کی معرفت حتی الامکان حاصل کرنے کی کوشش کریں. توحید کی اقسام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نمبر 1 توحید ذاتی و صفاتی ہوتا ہے. سورہ مبارکہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی گواہی دے رہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. سورہ اخلاص کی تفصیل اس کو بہترین توحید کے ثبوت میں 4 آیات کو پیش کیا جا سکتا ہے. خداوند متعال کی توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی مقدس ذات کی مثل اور شبیہ نہیں پائی جاتی.
توحید صفاتی کے بھی دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی خداوند عالم ذات و صفات سے مرکب موجود کا نام نہیں ہے۔ بعبارت دیگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت سے عالم ہو اور دوسری جہت سے قادر اور مختار ہو، بلکہ علم، قدرت، اختیار اور دوسری صفات اس کی عین ذات اور عین حقیقت ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں یکتا ہے، اس کی کوئی مثل اور مانند نہیں ہے۔ پہلی آیت توحید صفاتی کی پہلی قسم پر اور آخری آیت دوسری قسم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں آیتیں توحید ذاتی کو بھی شامل ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے مخلوقات کی صفات کی نفی کی جائے۔ یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جس میں توحید کے بارے میں مولا علی نے بہترین کلام ارشاد فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔